إنما المؤمنون إخوة. پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالم سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، مملکت خداداد پاکستان میں جہاں بہت ساری قومیں رہتی ہیں، بستی ہیں، زندگی گزار رہی ہے بڑی محبت کے ساتھ، وہاں بہت سارے مذاہب کے پیروکار بھی مملکت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کا ایک خاصہ ہے، ایک خاصیت ہے، ایک امتیاز ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی اقلیت ہیں، جتنے بھی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، ان کو ان کے حقوق بھرپور طریقے سے آزادی کے ساتھ مل رہے ہیں، عبادات کے ہوں، دیگر جو ان کے رسومات ہیں، مذہبی رسومات ہیں، بالکل ان کو آزادی ہے، کوئی قدغن نہیں ہے ان کے اوپر۔ لیکن اگر آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کو تو پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر جو اقلیتی برادری ہیں ان کے لوگ براجمان بھی رہے ہیں۔ چیف جسٹس کے عہدے پر اگر آپ دیکھیں جسٹس بھگوان داس، ایسے یعنی بڑے بڑے کلیدی عہدوں پر وہ فائز رہے ہیں، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن پاکستان میں جب بھی کوئی قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص کسی عہدے پہ براجمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں۔ اعتراضات بالکل بجا ہے، کیونکہ ہمارا آئین انہیں غیر مسلم قرار دے چکا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وہ بھی غیر مسلم ہیں، دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی غیر مسلم ہیں، تو جب وہ کسی عہدے پہ براجمان ہوتے ہیں ہم اعتراض نہیں کرتے، یہ لوگ ان لوگوں پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ کیا قادیانی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے، یا پھر ان کے حقوق نہیں دیے جاتے؟ یہ لوگ کون ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ دوسری اقلیتوں کے ساتھ اگر ہم ان کا موازنہ کریں تو وہ کون سی چیز ہے جو مختلف ہے دیگر لوگوں میں، یعنی دیگر مذاہب کے لوگوں میں اور ان میں؟ یہ ایک اہم ایشو ہے جس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آج ہم پروگرام میں سب سے پہلے اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسری چیز ناظرین کرام، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈیم فنڈ کے لیے جو پاکستانی ہیں ان سے فنڈنگ کی اپیل کی ہے کہ آپ اس میں اپنا کردار، اپنا حصہ بھرپور طریقے سے دیں، اور تاکہ پاکستان میں جو پانی کا ایک بحران ہمیں درپیش ہے اس سے نمٹا جائے، بجلی کا بحران ہے اس سے نمٹا جائے۔ جہاں اس یعنی اپیل پہ بہت سارے پاکستانیوں نے، پاکستان کے اندر بھی باہر بھی بہت سارے پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا، ہم دیکھ رہے ہیں، وہیں پہ اس اپیل کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات بھی اٹھ رہے ہیں۔ اعتراضات کرنے والے اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ کیا خان صاحب کا یہ فیصلہ درست ہے؟ یہ اقدام جو انہوں نے اٹھایا ہے یہ درست ہے یا نہیں؟ یہ دوسری اہم چیز جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سی پیک کے حوالے سے ابھی جو نئی حکومت ہے، نئی حکومت نے اپنے کچھ اس کا تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے انہوں نے کچھ توقف اختیار کیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے کام بند کیا جائے، اور وزیر اعظم صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے اقتصادی، اس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ سی پیک کے حوالے سے ایک جامع معنی رپورٹ تیار کر کے ان کے سامنے پیش کریں۔ اس حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا منصوبہ تھا، اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی امریکی وزیر خارجہ آیا تو اس کے بعد عمران خان نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے جس کو آج ہم جان زیب صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جان زیب صاحب۔ جان زیب صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں بہت ساری اقلیتیں ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ وہ عہدوں پہ فائز بھی ہوتے ہیں لیکن ہم اعتراض نہیں کرتے۔ کیا فرق ہے قادیانیوں میں اور دوسری اقلیتوں میں؟ وہ بھی غیر مسلم، یہ بھی غیر مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب بہت اچھا سوال آپ کا، اور یہ موضوع
میں سمجھتا ہوں کہ بعثیت پاکستانی جیسے ہمیں مختلف موضوعات میں زندگی کے مختلف معاملات میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اسی طرح مذہب میں بھی ہمیں ایک بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت تقسیم کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، میاں نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے وہ مشرف کی حکومت ہو، چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو، اس میں ایک نہ ایک دفعہ قادیانیت کا مسئلہ سر اٹھاتا ہے۔ اور جب یہ مسئلہ سر اٹھاتا ہے تو ہم، کیونکہ میں اکثر اپنے الفاظ میں یہ کہتا ہوں، اپنے آرٹیکلز میں بھی لکھتا ہوں، اور مجھے یہاں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم بعثیت قوم بہت منافق قوم ہے، ہم اپنی ذات کے ساتھ منافق ہیں، ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں منافق اور منافقت کا ہم لبادہ اوڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جب مشرف کے دور میں قادیانیت کا مسئلہ اٹھا تو جو حکومتی اہلکار تھے، جو مشرف کے ساتھی تھے، انہوں نے مشرف کو ڈیفینڈ کرنا شروع کیا، انہوں نے اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کیا۔ جب نواز شریف کے دور میں قادیانیت کا مسئلہ اٹھا تو جو نواز شریف کے چاہنے والے تھے انہوں نے نواز شریف کو ڈیفینڈ کیا، اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کیا۔ اب عمران خان کے دور میں جب قادیانیت کا مسئلہ اٹھا ہے تو جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں انہوں نے عمران خان کو ڈیفینڈ کیا، قادیانیت کو ڈیفینڈ نہیں کیا، یا انہوں نے اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کیا، یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ نہیں گئے۔ ہم نہ جانے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب تک تم اپنی ماں، باپ، بہن، بھائی، اولاد، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، تمہارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ خیر، یہ قادیانی کی جو سازش ہے وہ اس میں بڑی کامیابی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ وقت آئے، اللہ نہ کرے وہ پاکستان میں کبھی وقت آئے، لیکن اب پاکستان اس صورتحال پہ پہنچ چکا ہے، اس نیچ پہ پہنچ چکا ہے کہ اب پاکستان کی 50% آبادی جو ہے قادیانیوں کو باقاعدہ ایک فرقہ ماننے کے لیے تیار ہو چکی ہے پاکستان کی۔ یہ ان کے بار بار جو حملے ہوئے ہیں ان کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اس اسپیکٹ پہ ابھی تک کسی نے نہیں سوچا، کسی نے جا کے لکھا نہیں، کسی نے اس موضوع پہ بات نہیں کی جس پہ میں آج آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے، اور جو میں نے گزشتہ تقریباً 15-20 دنوں سے اس پہ مسلسل سٹڈی کرنے کے بعد یہ اخذ کیا ہے کہ یہ جو قادیانیوں کا بار بار اٹیک ہوا ہے مسلمانوں کے مذہب پہ اور اسلام پہ، اور پھر حکومتی عہدہ لینے کے، کیونکہ وہ لیتے نہیں ہیں حکومتی عہدہ، وہ لینا ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوتا۔ ان کی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے کہ حکومت کے اندر ایک انتشار پیدا ہو اور پاکستانی قوم بٹے، اس میں تفریق پیدا ہو، اور وہ اس تفریق کو پیدا کرنے میں بڑے احسن طریقے سے وہ کامیاب رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ ہمیں مسئلہ کیا ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا یہ عقیدہ تھا مسلمہ کذاب کا کہ اللہ کے نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پاس رسالت آئی ہے، یہ ان کے پاس رسالت آئی ہے اور میں ان کا معاون نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اس پہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی لکھا، اور جس میں لکھا کہ آپ سے مسلمہ کذاب، اے اللہ کے نبی، آپ سے مسلمہ جو ہے وہ مخاطب ہے، اور میں عرب کی زمین میں آپ کا حصہ دار ہوں، لیکن اہل قریش ظلم کر رہے ہیں اور ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے بقدر جز، اور میں آپ کی رسالت میں آپ کا معاون بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ اس کا خط تھا۔ اس کے بدلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کہ اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، اور یہ زمین ساری اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے۔ مسلمہ کذاب تمہیں اللہ کے نبی یہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی نے اسے مسلمہ کذاب کا لقب دیا۔ اب یہاں سے اگلی جو بات ہے وہ انتہائی اہم ہے آج کے مسلمان کے لیے، اور اسپیشلی آج کے پاکستانی کے لیے۔ جو دو قاصد آئے تھے مسلمہ کذاب کے، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے تمہارے نبی کے بارے میں، یا نبی کے بارے میں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا عقیدہ کیا ہے مسلمہ کذاب کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے سچا نبی مانتے ہیں، رحمت للعالمین۔ طائف میں پتھر کھانے کے باوجود جوتے بھر کے فرشتہ آتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ اگر کہیں تو طائف کے پہاڑوں کو ملا دیں۔ بے تہا مصیبتیں جھیلی، بے تہا پریشانیاں اٹھائیں، مکہ میں پتھر کھائے، مکہ میں لوگوں نے آپ پہ اوجھیاں پھینکی، لیکن کسی کو بددعا نہیں دی، کسی کے قتل کرنے کی خواہش نہیں کی، حتیٰ کہ اپنی زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، کسی پہ بے شمار جنگوں میں ایسا لیا لیکن اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل نہیں کیا، رحمت للعالمین۔ لیکن اس دن جوش نبوت دیکھیں آپ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر قاصد کو، یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم یا کچھ اور، یہ کہا کہ اگر قاصد کو قتل کرنے کا حکم ہوتا تو تم دونوں کو میں آج قتل کر دیتا۔ بڑی بات ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو آج سوشل میڈیا پہ، جو آج مختلف ٹی وی چینل سے بیٹھ کے یا آج مختلف پروگرامز میں بیٹھ کے قادیانیت کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ قادیانیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ قادیانیوں کا ماننا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، وہی مسلمان کذاب والا ان کا عقیدہ ہے۔
اور غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ معمر نبی بنا کے بھیجا گیا اور نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا. اور اللہ کے نبی کی حدیث واضح ہے, اللہ کے نبی متعدد بار فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ غور کریں کہ ہم نے کبھی اس موضوع پہ غور نہیں کیا نا, آپ اس میں غور کریں کہ نبی کا لفظ استعمال کیا گیا, اللہ کے نبی نے نبی کا لفظ استعمال کیا ہے, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ الفاظ ہیں. اب اس عقیدے کے مطابق, اس نظریے کے مطابق, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خواہش کی ہو کہ میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں, ہم مسلمان ان کے بارے میں صاف کارنامہ پیدا کریں, ہم مسلمان ان کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں, ہم مسلمان کہیں کہ ریاست کون ہوتی ہے انہیں کافر قرار دینے والی. آج پاکستان میں یہ باتیں ہو رہی ہیں عبداللہ صاحب. آج عمران خان کی محبت میں ڈوبا ہوا نوجوان یہ باتیں کر رہا ہے کہ ہم قادیانیوں کو مار دیں, ہم قادیانیوں کو قتل کر دیں, ہم قادیانیوں کو ملک سے باہر نکال دیں, ہم ان کے یہ کریں, ہم ان کے وہ کریں. اور یار یہ دیکھو کہ یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس ملک کا جھنڈا آپ دیکھیں یار, اس ملک کا جھنڈا روزہ رسول کو دیکھا آپ نے, گرین کلر نیچے وائٹ کلر ہے. یہ اقلیتوں والی اور سبز مسلمانوں والی لاجک ہم نے بعد میں بنائی ہے, یہ ہم نے بعد میں لاجک بنائی ہے, گھڑی ہے لاجک ہم نے. اصل جو جھنڈا ہے وہ روزہ رسول کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. بقدر روزہ رسول کا جو گنبد ہے اور جو اس کا نیچے وہ وائٹ ہے, اس کے مطابق جھنڈا بنایا گیا یار ہمارا. وہ کچھ خدا کا خوف کرو, جس نبی کے نام پہ ملک حاصل کیا, جس نبی کے دین کے نام پہ ملک حاصل کیا, وہ ایسے عقیدے کے بارے میں کیا رائے رکھ رہے ہیں. اچھا, یہ جو سوال اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان میں اور بھی تو اقلیتیں ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اقلیت ہیں. مکہ میں اللہ کے نبی نے اقلیتوں کو, مدینہ میں اقلیتوں کو اجازت دی رہنے کی, یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی, عیسائیوں کو رہنے کی اجازت دی. انہیں کہا کہ انہیں تنگ مت کرو, ان کے ساتھ وہ مجوسی رہے, انہیں ان سے جزیہ لیتے رہے, انہیں تنگ نہیں کیا. لیکن اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں مسلمہ کے قتل کی خواہش ظاہر کی, اس کے قاصدوں کے قتل کی خواہش ظاہر کی. ابو بکر کی ذمہ داری لگا کے کہ آپ نے اس کا کالا کما کرنا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوری بعد سب سے پہلا مارکا اس کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا کالا کما کیا جاتا ہے. تو اس میں 600 صحابہ شہید ہوتے ہیں, اس میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, لیکن وہ ضروری تھا اس فتنے کا خاتمہ. ہماری غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اس فتنے کا خاتمہ نہیں کیا, ہم نے اس فتنے کو زندہ رکھا ہے. اس فتنے کو زندہ رکھنے کا اب نقصان ہمیں یہ اٹھانا پڑ رہا ہے, اور آج وہ اپنی سازش میں بہترین طریقے سے کامیاب ہو رہے ہیں. مسلم پاکستانی قوم کو جو حب رسول میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی, جو دنیا میں سب سے زیادہ وہ عید میلاد النبی منانے والی قوم ہے, آج وہ اس بات پہ تفریق ہوتی جا رہی ہے, اور یہ اپنے سیاسی رہنماؤں کی محبت میں تفریق ہو رہی ہے. اور خدا کی قسم مجھے اس بات پہ بار بار شک آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتے, دنیا محبت نہیں کرتے, تو مجھے اپنے ایمان کے بارے میں ڈر محسوس ہوتا ہے, مجھے اپنی نسلوں کے ایمان کے بارے میں ڈر محسوس ہوتا ہے. آپ نے جنزیب صاحب ایک آرٹیکل لکھا کچھ دن قبل, اس کو بڑی پذیرائی ملی سوشل میڈیا پہ, آپ نے اس کا ٹاپک دیا ہے قادیانی کون. کیا چیز آپ نے اس میں ایسی بیان کر دی ہے؟ میرے ساتھ ایک کچھ میرے احباب آج دن کو میری بات ہو رہی تھی. ایک میرے دوست نے, میں نہیں جانتا تھا, PhD انہوں نے ڈاکٹر تھے کسی فیلڈ میں, تو انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ لکھا ہے آپ نے کہ قاصدوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا, اس کی روح سے اگر ہم جائیں تو یہ بات بنتی ہے کہ ہم قادیانیوں کے بارے میں یہ ایک رائے قائم کر سکتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کا اظہار کیا. اور کہتا ہے, وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے آج تک اس بارے میں علم نہیں تھا, میں نے نہیں پڑھی تھی یہ بات. ہم خط تو پڑھتے رہے ہیں, خط کا اگلا متن ہم نے نہیں پڑھا, یا کسی نے دکھایا ہی نہیں ہمیں, یا کسی نے پڑھایا ہی نہیں. یہ چیزیں آپ جب ڈیپ اسٹڈی میں جاتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے آتی ہیں. تو مقصد یہ تھا اس میں, کیونکہ کوئی ایسا مقصد نہیں تھا سوشل میڈیا پہ واہ واہ ہو جائے یا بلے بلے ہو جائے یا کوئی لوگ اس کی تعریف کریں. ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس کے بارے میں عوام کو بتانا بڑا ضروری تھا کہ قادیانیوں کے بارے میں, جو قادیانی کی جو مذہب ہے یہ وہی مذہب ہے جو مسلمہ کذاب کا تھا, اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی میں تمہیں قتل کرتا. اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کے جو قلعہ کما کیا اور لشکر بھیجا اور اس کا خاتمہ کیا, عبادہ بن جراح کی قیادت میں لشکر بھیجا, پھر ان کے پیچھے سیدنا شرجیل گئے, اور پھر خالد بن ولید پیچھے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا مارکا تھا, اور اس میں ان کا خاتمہ کیا گیا. اور پھر
نبی سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا. تو میں نے وہ قادیانیوں کا جو ڈیفینیشن تھی، اکثر لوگوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں قادیانی کہ ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، لیکن آگے جو ان کا عقیدہ ہے وہ نہیں بتاتے. وہ یہ نہیں بتاتے کہ جو غلام احمد قادیانی ہے، ملعون کذاب جو ہے، وہ کہتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق وہ نبوت میں شریک ہے، وہ نبوت میں شریک ہے. تو وہ جو میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، کیونکہ آج کل نوجوانوں کا جو شوق ہے پڑھنے کا وہ بہت مختصر ہوتا ہے چلا جائے، تو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ اس واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ 1-2 منٹ میں اس کو پڑھ لیں. اچھا جازب صاحب، بہت سارے یعنی ہم دیکھیں تاریخ کو آپ نے بھی بڑا مختصر کر کے بیان کیا کہ مشرف کے دور میں اس طرح ایک عہدے تک پہنچ گئے، پھر یہ پچھلی حکومت میں بھی اس طرح ہوا، ہر ایک حکومت میں اس طرح ایک اٹیک ہو رہا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ ہمیں آزما رہے ہیں یا پھر اپنی جگہ؟ میں نے وہ اس کا مقصد بتا دیا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی قوم میں تفریق پیدا کی، ڈویژن پیدا کیے جائے. اب دیکھیں نا، جن لوگوں نے نواز شریف کے دور میں قادیانیوں کو ڈیفینڈ کیا، جو نواز شریف کی جو اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، ان کے ایمان میں کمی تو ضرور آئی ہے. اب وہ بے شک بغض عمران میں وہ قادیانیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن وہ حب رسول میں قادیانیوں کے خلاف بات نہیں کر رہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. اور یہ تجزیہ جو ہوتا ہے نا عبداللہ صاحب، یہ قوم کے آپ پچھلے حالات پڑھتے ہیں، پھر آپ موجودہ حالات کو پڑھتے ہیں، پھر اس کا آج کل کے سوشل میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا کو دنیا کی ٹاپ ایجنسیز جو ہیں وہ آبزرو کرتی ہیں. کسی شخص کی شخصیت کے لیے آج کل جو آبزرویشن جو سیٹ کر دی گئی وہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس چیک کیے جاتے ہیں. تو آپ پاکستانی قوم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جا کے چیک کریں، آپ یقین کریں کہ رونے کو دل کرتا ہے، ماتم کرنے کو دل کرتا ہے اس قوم کی سوچ پہ، اس قوم کی حالت زار پہ، اپنی حالت، ہم بھی اسی قوم سے ہیں، حالت زار پہ، کہ ہم حب رسول میں نہیں کر رہے، آج قادیانیوں کے خلاف نہیں جا رہے، ہم بغض عمران میں جا رہے ہیں. تو جو نواز شریف کے وقت میں جا رہے تھے، جو آج میں نے بے شمار دوست دیکھے ہیں جو عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور قادیانی میاں عاطف کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ اس وقت بغض نواز شریف میں جا رہے تھے، وہ حب رسول میں نہیں جا رہے تھے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، یہ ہماری بقا کا معاملہ ہے. میں تو آج بھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک اس کی چھوٹی سی مثال دی کہ میں نے کہا جو حب رسول ہے ہماری زندگیوں میں اس قدر اہم ہے، اس قدر اہم ہے کہ جب روزہ رسول پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں ایک قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا معنی اس طرح بنتا ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے نیچی رکھو، پست رکھو، یہ نہ ہو تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں اور تمہیں علم تک نہ ہو. اتنی سخت وعید، اتنی سخت سزا دین کے کسی معاملے پہ نہیں ہے، کسی معاملے پہ نہیں ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح بیان ہے کہ جب تک تم دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے، تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں، تم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. تو آج ہم اپنی حالتوں پہ غور کریں. جس نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے سے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، ہم اس نبی کا شریک لا کے کھڑا کر رہے ہیں، ہم اس نبی کے شریک لا کے کھڑا کر رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ہم پھر اسے دفاع کر رہے ہیں یا اس پہ خاموشی اختیار کرنے کو بہتر سمجھ رہے ہیں. کچھ دوستوں سے میں نے بات کی، میں نے کہا یار آپ اس معاملے پہ کیوں خاموش ہے، کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ کہتے ہیں یار ہماری پولیٹیکل لائف ہے، ہمارا کیریئر تباہ ہو جائے گا ہم موجودہ حکومت کے خلاف بات کریں گے. تو جیسے آپ نے دیکھا میں بھی پاکستان میں گیا، عمران خان کے جو الیکشن کمپین میں نے پچھلے پروگرام میں کہا 10-12 لاکھ روپے خرچ کیا، اپنا 1.5-2 مہینے کا وقت دے کے آیا، لیکن آنے کے 10ویں دن یہ معاملہ پیدا ہو گیا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ ثابت قدم رکھا، اللہ سے امید کرتے ہیں آئندہ بھی رکھے. شاید دل میں کوئی ایسا بغض نہیں آیا. مجھے یہ سوچ میرے ذہن میں ایک دفعہ آئی ضرور ہے کہ میں ابھی جو اس حکومت کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ الیکشن کمپین میں جو اتنا وقت لگا کے آیا ہوں میں، وہ سارا ضائع چلا جائے گا. لوگ کہیں گے اسی حکومت کے خلاف بات کر رہا ہے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ جب میں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا، جب موقع ملے گا تو وہاں میں کیا جواب دوں گا، میرے پاس کیا ہوگا. شاید میری نجات کا یہی ذریعہ بن جائے، شاید میری نجات کے یہ الفاظ جو میں ادا کر رہا ہوں یا لکھ رہا ہوں، جو اپنا کنٹریبیوشن کر رہا ہوں، یہی میرے الفاظ جو ہے میری نجات کا ذریعہ بنے، اور انشاءاللہ بنیں گے. تو اللہ رب العالمین سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ نہ کرے ہماری زندگیوں میں کبھی وہ وقت آئے. لیکن عبداللہ صاحب پاکستانی قوم میں اس قدر ڈویژن پیدا ہو چکی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حکومت، آئندہ آنے والی حکومت، اللہ نہ کرے کہ کبھی بلاول بھٹو زرداری حکومت میں آ کے جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اس نے آتے ہی یہ کر رہے ہیں،
اس نے آتے ہی اس سے یہ کروانا ہے، کیونکہ اس کا تو دین، اس پتہ ہی کوئی نہیں دین کا، تو اس سے آتے ہی یہ ہو جائے گا. تو میں آپ کو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ حکومت یا جو ہے عوام جو ہے ایک بہت بڑی ڈویژن کا شکار ہو چکی ہے، ڈیوائیڈ ہو چکی ہے اس معاملے پہ، اور وہ آسانی سے خدا نخواستہ کہیں ایکسیپٹ نہ کر لیں سے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. اچھا جہانزیب صاحب چلتے ہیں آگے. وزیر اعظم صاحب نے ڈیم فنڈ کے لیے اپیل کی ہے. بڑے لوگوں کے اعلانات بھی سامنے آئے، ان کے اچھے جذبات، پاکستان سے ان کی محبت، اوورسیز پاکستانیوں کی. تو اس اقدام کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں حکومت میں آ کے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو آپ کا تجزیہ کیا ہے اس حوالے سے؟ میں کیونکہ آج کل یہ قادیانیوں کے معاملے میں پڑھ رہا تھا، اور اس میں جنگ یمامہ اور جنگ یرموک اور یہ سارے غزوات کے بارے میں بھی پڑھنے کا موقع ملا، تو اس میں میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے بارے میں اور ریاست مدینہ کے وقت جو ہے وہ صحابہ سے حکومت کے لیے فنڈ مانگے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو شرعی کوئی عذر نہیں ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنے لوگوں سے فنڈ مانگ سکتی ہے. یہ جو میں کیونکہ نہ ایک دینی اسکالر ہوں اور نہ میرا کوئی اتنا بڑا دین کے متعلق اللہ معاف کرے اس بات پہ، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے میری، یہ انتہائی شرمندگی کا باعث ہے کہ ٹی وی پہ، لیکن میرا کوئی اتنا زیادہ وسیع مطالعہ نہیں ہے دین کے متعلق، میں کوئی مسئلہ بیان کروں. بالکل مجھے یاد آ گئے ہیں لیکن اللہ کے حوالے سے بہت صحابہ نے، خاص کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان نہیں پیش کیا ہوا، سید عمر فاروق نے آدھا سامان پیش نہیں کیا ہوا، حضرت عثمان غنی نے یہودی سے کنواں لے کے نہیں دیا ہوا. تو پھر یہ جب معاملات دینی حوالے سے وہ گئے، دینی معاملے کے حوالے سے یہ ہو گیا. پھر ایک صحابی ان کی والدہ فوت ہو گئی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں بہترین سا صدقہ اپنی والدہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی کا کنواں کھدوا دو. پانی اتنا بڑا صدقہ ہے. بے شک. پھر ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ وضو میں پانی کم استعمال کرو، پانی ضائع مت کرو، پانی کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی. اس لیے پانی کی قدر ہمیں بتائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے، اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ اور ادراک کروایا گیا ہے. سیدنا عثمان غنی جب یہودی سے کنواں خریدتے ہیں روما سے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، حضرت روما سے جب وہ کنواں خریدتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو یہ روما سے کنواں خرید کے اس کے بدلے جنت لے لے. اور جب حضرت عثمان آدھا کنواں خریدتے ہیں، پھر پورے باقی کنویں کی بات آتی ہے، تو پھر اللہ نے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو روما سے پورا کنواں خرید کے جنت میں محل تعمیر کروا لے. تو یہ اللہ کے نبی نے پانی کے بارے میں باتیں کی ہیں. تو کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ پوچھتے ہیں کہ کیا صدقہ خیرات صدقات وغیرہ جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں اس فنڈ میں، تو میری ناقص رائے تو دیے جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی پاکستان میں 185 ذخائر ہیں پانی کے ٹوٹل، جہاں ہم پانی محفوظ کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ذخائر ہیں، اور پاکستان کے پاس صرف 2 بڑے ڈیم ہیں، فقط 2 بڑے ڈیم ہیں. جبکہ ہمارا جو دشمن ہے انڈیا، اس کے پاس 5000 آبی ذخائر ہیں. 185 کے مقابلے میں 5000 آبی ذخائر ہیں. پھر آگے چلیں چین کی طرف، تو چین کے پاس 4000 ڈیم ہے، خالی 4000 ڈیم ہیں چائنا کے پاس، اور چائنا کے پاس 84000 آبی ذخائر ہیں. یہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جس خطے میں رہ رہے ہیں، اس میں یہ پانی کی اہمیت ہے. اور ہمارے ہاں ہمارا پانی پہاڑوں سے اترتا ہے، پورے پاکستان سے ایک سرے سے لے کے دوسرے سے جا کے سمندر میں گرتا ہے، پورے پاکستان سے گزرتا ہوا جا کے سمندر میں گرتا ہے. اور ہم نے ڈائم نہیں بنایا اتنے عرصے سے، حکومتی ترجیحات میں نہیں تھا. دیکھیں گزشتہ حکومتوں نے ظلم کیا کیا، اس میں بشمول تحریک انصاف کی حکومت بھی اس میں شامل ہے. میٹرو بنا دی، اورنج لائن بنا دی، ملتان میٹرو بنا دی، راولپنڈی میٹرو بنا دی، پشاور میٹرو بن گئی. ہماری لائف لائن جو تھی پاکستان کی وہ ڈیم ہے، وہ پانی ہے. 2025 تک ملک خشک سالی کا شکار ہو جائے گا. اب ڈیم کے بارے میں عمران خان صاحب نے فنڈ کیوں مانگے ہیں بھائی؟ فنڈ اس لیے مانگے ہیں، میاں نواز شریف صاحب اعلان کر گئے تھے ہم ڈیم بنائیں گے، ڈیم بنا نہیں سکے. وہ 55 ارب کی زمین جو ہے اس پہ بھی گپلے ہیں، اس پہ بھی کمیشن ہے. ٹوٹل وہاں جو زمین خریدی گئی ہے وہ 5 سے 10 ارب کی ہے، باقی سارے کھا کے کمیشن میں. یہ لوگ فنڈ اس لیے مانگے جا رہے ہیں کہ انڈیا چلا گیا ہے IMF کے پاس بھارت کے ذریعے، امریکہ کے ذریعے، کہ جناب علی یہ جو ڈیم آپ بنانے جا رہے ہیں یہ تو گلگت میں بنانے جا رہے ہیں. گلگت تو ایک متنازع
علاقہ ہے وہ تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے. پھر ہم نے گلگت کی اسمبلی بنائی, وہاں سے قرارداد پیش کی, وہ مسئلہ حل ہو گیا. اب انڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیم جو اگر پاکستان میں بنتا ہے تو پھر بھی یہ متنازع علاقہ ہے, ہم اسے دیامر بادشاہ, ہاں جی دیامر بادشاہ, انڈیا سپورٹ نہیں کرتا. امریکہ نے ہمیں آنکھیں نکالنا شروع کر دیے, ہم 12 ارب ڈالر کی آپ کو امداد نہیں دیں گے, ہمیں ڈر ہے کہ آپ چائنا کے قرضے اتاریں گے. لیکن امریکہ کو پتا ہے کہ اگر 12 ارب ڈالر ہم نے اس وقت دے دیے تو انہوں نے ڈیم پہ لگا دینے. پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, یہ ڈیم ہم نے بنانا ہی بنانا ہے. اگر ہم نے ڈیم نہیں بنایا تو ہماری قوم تباہ ہو جائے گی, غرق ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. ہمارے پاس کوئی دوسری چوائس ہی نہیں ہے. تو پھر جو اعتراض کرتے ہیں کیوں؟ اعتراض کرنے والے سیاسی وہ ہے سر, وہی ڈویژن ہے جو قادیانیوں نے ملک میں پھیلائی ہے, اور وہی ڈویژن میاں نواز شریف. میں اپنے متعدد پروگراموں میں پچھلی دفعہ یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا میں کہہ چکا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب ملک سے غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں. وہ غداری کے مرتکب جان بوجھ کے نہیں ہو رہے تھے. جیسے ابھی عمران خان نے اپوائنٹ کیا نا اس کو, ملہون کو, تو اس میں میں نہیں کہتا عمران خان کی نیت پہ میں شک نہیں کرتا, کیونکہ میں عمران خان کو پرسنلی جانتا ہوں. میں نے نواز شریف کو پرسنلی یہاں پہ مدینہ منورہ میں روتے دیکھا. میں اس کی نیت پہ شک نہیں کر سکتا. لیکن ان کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے, ان کے ساتھ جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں, وہ انہیں غلط مشورے دیتے ہیں. جیسے بالکل وہ انہیں, جیسے ابھی وہ کہہ رہے تھے نا ایک مشیر ہی لگا رہے ہیں. مشیر کیا کرے گا بھائی؟ مشیر مشورے دیتا ہے, مشیر ہی حکمرانوں کا بیڑا گھر کرواتے ہیں. اگر بھٹو کو کسی نے پھانسی لگوایا تو وہ نواز شریف کے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, وہ پرویز رشید صاحب, یہ بھٹو کو پھانسی لگوانے کے بعد آئے ہیں نون لیگ میں, اور آپ الحمدللہ سے نواز شریف کو بھی جیل میں پہنچا چکے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بڑا کردار ہے اس میں بڑا کردار ہے ایسے نالائق مشیروں کا. طارق فاطمی, ان کا نام طارق عظیم جو ہوگے, ان کا نام تاریخ سنہری حروف میں لکھا جائے گا. طارق عظیم بھی ایک قادیانی ہے ویسے. خیر, یہ جو مسائل ہیں, یہ جو معاملات ہیں, ان میں اگر ہم نے دیکھنا ہے تو یہ انہوں نے ایک ڈویژن پیدا کی ہے. اب ایک نسل پیدا کر دی ہے نواز شریف نے, جو فوج کے خلاف بات کرتی ہے, جو پاکستان کے خلاف بات کرتی ہے, جو پاکستان کے اب دیکھ رہے ہیں قرض اتارو ملک سوارو تو ٹھیک تھا. یہ کہتے ہیں نا کہ حکومت جو ہے اپنے وسائل سے, بھائی حکومت کے وسائل کہاں پہ ہیں؟ ٹیکس ریٹرن ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, ٹیکس کا نظام نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس کوئی ادارہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا. یہ خسارے میں جا رہی ہے, ریلوے خسارے میں جا رہی ہے, اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے, الیکٹرکسٹی جو الیکٹریکل جو ہے وہ خسارے میں جا رہی ہے, کھاد پہ ہم سبسڈی دیتے ہیں, میٹرو پہ ہم سبسڈی دیتے ہیں, اورنج ٹرین پہ ہم سبسڈی دیں گے, حاجیوں کی فلائٹ پہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں, اور بیڑا غرق ہوا پڑا ہے ملک کا. آپ نے ملک کو چلایا کہاں پہ؟ کون سا ادارہ منافع بخش بنایا ہے جس سے حکومت کا پیسہ آئے اور وہ حکومت کو ملے اور قرض اترے؟ تو اب عمران خان یہ سوچنے جا رہا ہے کہ وہ قرض اتارنا چاہ رہا ہے, وہ آئی ایم ایف سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے, اور ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہ رہا ہے. اس کے لیے قوم کو ایک قوم بننا پڑے گا اور پیسہ دینا پڑے گا. پیسہ نہیں دیں گے تو ڈیم نہیں بنے گا, ڈیم نہیں بنے گا تو ہماری نسلیں جو ہیں بھوکی پیاسی ترس کے مر جائیں گی, اور کوئی حل نہیں ہمارے پاس. چلیں, آپ نے اچھا تجزیہ پیش کیا. آگے چلتے ہیں. آخری ٹاپک اور آخری سوال ہے, سی پیک کے حوالے سے خبریں چل رہی ہے. اعتراض یہ ہے کہ جیسے ہی امریکی وزیر خارجہ آئے تو اس کے بعد ایسا کچھ یعنی اقدام اٹھائے پی ٹی آئی حکومت نے. کیا وجہ کیا بنی ہے؟ کیوں چائنا کو یہ کہا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے بارے میں الیکشن کمپین میں اس کی اکثر ایک شعر پڑھتا رہا ہوں کہ ازل سے رچ گئی سر بلندی اپنی فطرت میں, مجھے بس ٹوٹنا آتا ہے جھک جانا نہیں آتا. وہ شخص جی ایچ کیو میں جا کے کہتا ہے کہ لوگوں نے متھ بنائی ہوئی ہے, سٹوری بنائی ہوئی, گڑی ہوئی ہیں ایسی باتیں کہ فوج اور حکومت کے درمیان کوئی گیپ ہے. کوئی گیپ نہیں ہے, فوج ایک متحد ادارہ ہے. کہا ہے نا اس نے آپ کے سامنے, جی سنا میں, آرمی چیف سامنے بیٹھا ہوا تھا, ہنس کے ملا پھر بھی عمران خان کو. ٹوپی سر پہ پہنی ہوئی تھی, نواز شریف کو بڑا گلا تھا ٹوپی نہیں پہنتے, ڈنڈا نہیں تھا ساتھ میں. ڈنڈا نالائقوں کو دینا پڑتا ہے نا. جتنی پہلی تصویریں ہیں سب کے ساتھ ڈنڈے ہیں. وہ مسئلہ یہ تھا کہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے یہ ایک تو فوج کی نگرانی میں ہو رہا ہے. فوج نے سیکیورٹی کی اور باقی معاملات کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ 1962 سے ہیں.
اب جو ملک پاکستان اپنی ایک سٹیل مل نہیں چلا سکتا، اپنی ریلوے نہیں چلا سکا، اپنے پہ یہ نہیں چلا سکا، کوئی ملکی ادارہ نہیں چلا سکا، وہ ملک ڈیفنس لیول پہ آپ دیکھیں گے ہیلی کاپٹر بناتا ہے، ٹینک اپنے بناتا ہے، گولے اپنے بناتا ہے، JF تھنڈر اپنے بناتا ہے اور دنیا کو بیچتا ہے۔ وہ خود وہ ایسے ایسے میزائل بنا رہا ہے جن کی رینج 3-3 ہزار کلومیٹر ہے، وہ خود نہیں بنا رہا۔ یہ آپ ایک ذہن میں رکھیں، یہ چائنا کے بغیر ہم نہیں بنا سکتے۔ ہماری آپ ایروناٹیکل فیلڈز پہ چلے جائیں، وہاں چائنیز کام کر رہے ہیں، وار آرڈیننس فیکٹری میں چلے جائیں، وہاں چائنیز کام کر رہے ہیں، اٹامک انرجی میں چلے جائیں، وہاں چائنیز کام کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم چائنا کے مشکور ہیں، ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، اور ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب چائنا ایک معاشی طور پہ دنیا کو قبضہ کرنے جا رہا ہے، جکڑنے جا رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس کے لیے جو آسان شکار ہے اس کے، وہ معیشت، جن ملکوں کی کمزور معیشت ہے ان کو وہ جکڑتا ہے۔ پاکستان کو بھی، کیونکہ وہ لادین لوگ ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اخلاقیات سے، کردار سے، ان باتوں سے تعلق ہونے کے لیے دین کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مذہبی طور پہ اس سوچ کے حامل نہیں ہے، وہ صرف اس سوچ کے حامل ہے کہ ہم نے قبضہ کرنا ہے، بس اس طریقے سے ہم نے اپنی ملک کی بہتری کرنی ہے۔ اب سی پیک کے لیے عمران خان کے سامنے جب وہ سی پیک کی فائلیں لائی گئیں تو اس میں دیکھا گیا اور عمران خان کو بتایا گیا کہ جناب علی، آپ نے تو ملک گروی رکھ دی ہے، یرغمال بنایا، یرغمال بنا دیا، چائنا کے ہاں گروی رکھ دیا ملک کو۔ 56 ارب ڈالر اس نے خرچ کرنے ہیں، وہ خرچ بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے کرنے ہیں، اور جو وہ خرچ کرے گا پاکستان اس کا قرضہ اتارے گا۔ پھر وہ ایک باڑ لگائیں گے 45 سال لگا کے، اور اس باڑ کے بعد اس کے اندر ٹک شاپ بنیں گے، اس کے اندر ہوٹل بنیں گے، اس کے اندر جو بھی ہوگا وہ چائنیز کام کریں گے، اس میں پاکستانیوں کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ 90 سال تک جو ہے اس کا 95% شیئر جو ہے وہ بھی چائنا کے پاس رہے گا۔ بھائی پاکستان کو کیا ملے گا اس سے؟ یہ تو ویسے سامان آئے گا، وہ گوادر پورٹ چائنا کے پاس چلی جائے گی، سامان آئے گا، اگر پاکستانی کنٹینر وہاں سے جاتے ہیں تو وہ چائنا کو ٹیکس دے کے جائیں گے، پاکستان کے پاس اپنے پاس کیا آئے گا؟ ٹیکس بھی نہیں دیں گے ہمیں، نہیں ٹیکس کوئی نہیں دیں گے، وہ خود بنا رہے ہیں، ٹیکس کس لیے دیں گے؟ پیسہ ہمارا لگ رہا ہے، قرضہ وہ دے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں عبداللہ صاحب میں آپ کو گھر بنا کے دینے کے لیے تیار ہوں، میں قرضہ آپ کو دوں گا، لیکن گھر میں رہوں گا بھی میں ہی۔ آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے جی، جہاں سے مجھے گھر بنا کے دے رہے، اور میں ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ 90 سال تک اس گھر میں رہوں گا، 90 سال بعد آپ آ جانا، 90 سال بعد پھر ہم نیا ایگریمنٹ کریں گے کہ اس میں رہوں گا یا آپ رہیں گے۔ عجیب۔ تو پھر آپ کیا سوچیں گے؟ پہلے تو آپ اگر آپ اس پہ ہاں کر جاتے ہیں تو آپ کوئی بھی آپ کو ذی شعور شخص ملے گا تو وہ کہے گا نا، یار عبداللہ تم نے اپنی زمین اس شخص کو دی ہے، یہ برڈ سے آیا ہے، تمہاری زمین پہ یہ گھر بنائے گا، اور پھر مزے کی بات 90 سال میں رہوں گا، 90 سال بعد نیا کانٹریکٹ ہوگا، لیکن ہر سال عبداللہ اس گھر کی قسط تم نے مجھے دینی ہے، قسط بھی مجھے دینی ہے، قسط بھی آپ کو دینی ہے، پیسہ بھی سارا آپ کو پے کرنا ہے، گھر آپ کی زمین پہ بننا ہے، رہنا میں نے، استعمال میں نے کرنا ہے، اس کے جتنے فائدے ہوں گے وہ میں نے استعمال کرنے ہیں۔ یہ ہوا ہے ایگریمنٹ، سمپل ورڈز میں ہمارا ایگریمنٹ یہ جنہوں نے کیا ہے یہ ایگریمنٹ، جی انہوں نے ککس بیک کھائے ہیں، ان کمپنیوں نے یہ کانٹریکٹ پاکستان میں لیے ہیں جو چائنا میں بلیک لسٹ ہیں۔ سی پیک کے معاملے پہ 13 لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے چائنا میں جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ جنہوں نے کی ہے، اینی ہو، اس کا مختصر یہ ہے کہ جو چائنی وزیر خارجہ کا لائے تھے وہ اس بات پہ ایگری ہو چکے ہیں کہ جناب والا ہم ریوزٹ کرنے کو تیار ہیں۔ یہ جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں نا، وہ شیخ رشید کہتا ہے جنہوں نے گاجریں کھائیں ان کے پیٹ میں مروڑ ضرور اٹھیں گے، تو یہ گاجروں والے ہیں، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ اور مطلب ہم کیا سمجھیں، منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا؟ پایہ تکمیل تک پہنچے گا لیکن شفاف طریقے سے۔ ابھی اس پہ بہت بڑی کرپشن ہے، بہت میگا کرپشن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ہے پاناما سے بھی بڑا سکینڈل نکل آئے، یہ ہو سکتا ہے ہمارا منی لانڈرنگ سے بڑا سکینڈل نکل آئے، یہ ہو سکتا ہے ہمارا اومنی گروپ سے بڑا سکینڈل نکل آئے، یہ ہو سکتا ہے ہمارا زرداری گروپ سے بڑا سکینڈل نکل آئے۔ سی پیک جو ہے یعنی صرف تحقیقات کے لیے کام روک دیا؟ تحقیقات تو ہونی چاہیے نا، دنیا میں بڑے بڑے منصوبے، حرمین شریفین کا منصوبہ تحقیقات کے لیے 3 سال سے رکا ہوا ہے، بڑے بڑے منصوبے رک جاتے ہیں جو شارگ ہوتے ہیں۔
تو یہ منصوبہ بھی ہماری شاہ آگے، لیکن تحقیقات تو ہونی چاہیے اس کی صاف شفاف۔ چلیں جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ ناظرین، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ ہمارا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اس دن ایک بات کی تھی کہ جہاں ہم سیاسی اختلاف رکھیں کسی بھی پارٹی کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے اس میں پھر بس اوقات تنقید کی ضرورت پڑتی ہے۔ تنقید آپ کریں، آپ کا حق ہے، جمہوری حق ہے، اور بالکل آپ کا یعنی اس میں آپ کے لیے آزادی ہے، لیکن تنقید کو آپ اصلاح کے لیے کریں، نہ کہ تنقید برائے تنقیص، یعنی اگلے کو نیچا دکھانے کے لیے، اگلے کے اچھے کام کو بھی برا پیش کرنے کے لیے۔ یہ ایک مہذب شہری کا اور ایک مہذب انسان کا یہ یعنی شیوا نہیں ہو سکتا۔ کسی پارٹی کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ آپ اختلاف رائے رکھیں، سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے، فکر کا ہو سکتا ہے، حکومت میں آپ ہوں، اپوزیشن میں آپ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کھل کے اختلاف رائے آپ کریں، اس پہ بحث بھی کریں، لیکن ایک بات ضرور رکھیں، یاد رکھیں، جہاں کوئی اچھا کام کرے تو اس کو آپ جتنا آپ اختلاف رکھتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ اس کو وہاں پہ داد دیں، اور جہاں آپ کی پارٹی کا، آپ کی لیڈرشپ کا، آپ کی تنظیم کا، آپ کی جماعت کا کوئی شخص کوئی ایسا کام کر جائے جو آپ کی نظر میں بھی اچھا نہیں ہے، معاشرے کی نظر میں بھی اچھا نہیں ہے، تو اپنے لوگوں پر کھل کے آپ تنقید کریں۔ یہ مہذب شہری کا اور مہذب پاکستانی کا، ہر ایک پاکستانی کا یہ شیوا ہونا چاہیے۔ حکومت جس کی بھی ہو، جو بھی کام کریں، جیسے بھی کریں، حکومت ان کے پاس ہے، انہوں نے دیکھ کے سارا کچھ طے کرنا ہوتا ہے۔ جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ درست نہیں ہے تو وہاں پہ آپ بجائے اس کے کہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئیں، وہاں پہ اظہار یعنی اختلاف کا اظہار کریں، لیکن اچھی نیت کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی نیت ہی یہی ہو کہ بس ہر حال میں اس بندے کو گرانا ہے، بھلے یہ نیک اور اچھا کام کیوں نہ کرے، اس کو آپ نے بچھاڑنا ہے۔ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ باقی جتنی باتیں تھیں اس کے حوالے سے جان زیب صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ اب ہر کسی کی مرضی ہے، وہ کسی کی رائے کے ساتھ اتفاق کرے، اختلاف کرے، تو اس حوالے سے آپ اپنی رائے ضرور دیں۔ ابھی ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔